جمعہ کے فضائل و کمالات اور اس کی رحمتیں۔ معزز سامعین اکرام، جمعہ وہ پاکیزہ دن ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑے اس دن کے انعام رکھے ہیں۔ یہی وہ جمعہ ہے جس کو سید الایام کہا گیا، دنوں کا سردار۔ یہی وہ جمعہ ہے جس دن اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہی جمعہ کا دن ہے جس دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر گیا، اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں اور اس دن کا ذکر رب تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن مسجد سے اذان ہو، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ معزز سامعین کرام، جمعے کا دن بڑے فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم، جس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، اس دن میرے سرکار فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے پیارے، تو اپنے نبی پر درود پاک بھیجیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں آپ پر درود کم بھیجتا ہوں اور نفلی نماز زیادہ پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، نماز، نفلی نماز کو کم کر دے، مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھ۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آدھے کا آدھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا، باقی 3 حصے میں آقا نفلی نماز پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں، اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اللہ اکبر! تو بڑی فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ معزز سامعین کرام، جب انسان جمعے کے دن نماز کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے گیا اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر آقا نے فرمایا، جو اس کے بعد گیا اسے 1 گائے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ نبی نے فرمایا، جو اس کے بعد گیا اسے 1 بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر آقا نے فرمایا، جو اس کے بعد گیا اسے 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا، جو اس کے بعد گیا اسے 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ معزز سامعین اکرام، ثواب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں اور ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، جمعے کا دن وہ دن ہے، اللہ اکبر، جس دن اگر 1 نیکی کریں گے تو 1 نیکی کے عوض اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن اسی کے برعکس اگر آپ کوئی 1 گناہ کریں گے تو اللہ 70 گناہ آپ کو دے گا۔ تو میرے پیارے، اس دن نیکیاں کمانا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے گناہوں سے ہمیشہ بچنا ہے۔ لیکن جمعے کا دن وہ دن ہے، اللہ اکبر، جس دن کا ذکر قرآن میں رب نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس دن کا بڑا ادب و احترام کریں۔ اس دن کو اللہ رب العزت نے فقط عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، کچھ لوگ ہیں ایسے جو ہمارے معاشرے کے اندر، باقی تو ماشاءاللہ سب لوگ اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے مسجدوں میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں
اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر جو نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دیکھیے، نماز وہ چیز ہے جس کا حساب آپ سے سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اگر دنیاوی معاملات میں اگر کوئی طالب علم ہو اور اگر وہ امتحان گاہ میں بیٹھے اور پہلا سوال لازمی کر دیا جائے اور بتا دیا جائے یہ پہلا سوال وہ ہے، جب آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کو 50% نمبر دے دیے جائیں گے، اللہ اکبر، وہی سوال لازم ہو اور وہی سوال طالب علم کو یاد نہ ہو، تو میرے عزیزوں آپ بتائیں اس کا فیل ہونا طے ہے۔ ایسے ہی اس کا معاملہ ہے کہ اگر قیامت کا دن ہوگا جب آپ سے نمازوں کا حساب لیا جائے گا، نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر آپ پہلے ہی سوال میں نماز کے پھنس گئے تو بتاؤ اور ہم سوالوں کے جواب کیسے دے پائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر آپ گناہ کریں گے دنیا میں تب بھی آپ کی زندگی گزر جانی ہے، اگر آپ عیاشی کریں گے پھر بھی گزر جائے گی، اگر آپ نیکی کمائیں گے اور نیک کام کریں گے پھر بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ زندگی گزر جانا ہے، جب زندگی گزر جانا ہے تو ایسے گزارو، ایسے زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی کو جب دیکھیں تو گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے اور پیدا کرنے والا خدا بھی خوش ہو جائے۔